اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور یہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے ایک دن اس عذاب نے ان کو آ گھیرا، مطلب آ پکڑا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ کوئی ساتھ دے سکتا ہے ان کا ہمارے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ان لوگوں کی، اور ان کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے سکتا میرے مقابلے میں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ہم نے یعنی اللہ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان سے نوازا ہے، یہاں تک ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، میں تم کو وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ بہرے سنتے ہی نہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا عذاب بھی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں، ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا اعمال ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فیصلے کی ایک روشن اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی کتاب دی تھی۔ نصیحت مطلب وارننگ کی کتاب دی تھی۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یعنی اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے سمجھ دی تھی، اور ہم ان سب سے خوب واقف تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے ہوئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے رہتے ہو۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسی ہی کرتے پایا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا رہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم واقعی کوئی حق بات لائے ہو ہمارے پاس، یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کے ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تھے، ان کی مورتیاں توڑ دیے، تو قوم بولنے لگی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، جس نے بھی ایک حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔